جو اہل سلسلہ ہیں، ظاہر ہے بہت سے لوگ ماشاءاللہ نئے بھی سلسلے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، تو تربیت کا ایک بڑا اہم جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچیں اچھی رکھنی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سوچیں اچھی نہ ہوں تو کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہوتا، نہ روحانی نہ ظاہری۔ یہ ایک سیدھی سی بات ہے۔ روحانیت میں بہتری لانے کے لیے، ظاہریت میں بہتری لانے کے لیے، اپنے اخلاق میں بہتری لانے کے لیے، اخلاص میں بہتری لانے کے لیے تو سوچ پہلی بات ہے۔ اور اخلاص بھی تو ایک پاک اور اچھی سوچ ہوتی ہے نا۔ تو اس پہ عمل بڑا ضروری ہے اور اس کا تذکرہ کرتے رہا کریں، یہ بولتے رہا کریں کہ یار ہم نے مخلص رہنا ہے، مخلص ہونا ہے اور مخلص ہی رہنا ہے۔ اور مخلص کسے کہتے ہیں؟ کہ جو بدلہ نہ چاہے، اپنے عمل کا بدلہ نہیں، صلہ نہیں چاہیے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو کیونکہ یہ بھی ذہن میں سوال آ سکتا ہے جی کہہ رہے ہیں بھی صلہ بھی نہیں چاہیے، تو پھر مرشد کریم تو یوں حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے، سندیں بھی عطا فرماتے رہے، بیان میں بھی فرما دیتے تھے اس بندے نے ایسے کام کیا، ایسے آپ کے سامنے ہے، ہم سب کے ساتھ، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو یار کیا ہم نے اس کو اپنا حق سمجھ لیا؟ اتنا بچپنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، اگر یوں فرمایا، کسی کی بھی مثال لے لیں، میری مثال لے لیں، اگر یوں فرمایا بھی یہ کلام پڑھے، اتنا عرصہ پڑھے، بڑا اچھا پڑھا، یہ جو بھی آپ نے فرمایا، تو کیا یہ میرا حق تھا؟ نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے۔ یہ تو اس میں تو شک کی گنجائش بھی کوئی نہیں، اس میں تو شک کی گنجائش بھی کوئی نہیں، ذرا بھی حق نہیں تھا، بس انہوں نے عطا فرما دیا، ایک ان کی مرضی ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات کہ اگر وہ اس طرح کرتے تھے، ان کا ایک طریقہ کار تھا، حوصلہ افزائی فرماتے تھے، تو کیا اب ہمیں حوصلہ افزائی ساری زندگی چاہیے؟ ہمیشہ بچے ہی رہنا ہے، بڑے نہیں ہونا؟ سننے میں آتی میرے باتیں کبھی کبھی، فلاں امیر حلقہ نے، فلاں بندے نے، پرانے بندے نے کہہ دیا، اور جی اب تو ایسے ہوتا ہی نہیں، اب تو شاباشی نہیں ملتی۔ اور یار آپ کو شاباشی کیوں چاہیے؟ ہو تو گئی، اب نسبت مل گئی، نواز دیا، سن لیا، دیکھ لیا۔ جب ایک جملہ، ایک نظر، ایک مسکراہٹ اگر آپ کو زندگی میں عطا ہو گئی ہے، یار آپ کو ابھی طلب ہے، ابھی طلب باقی ہے۔ کس کی؟ کون ہماری تعریف کرے، کون ہمیں کوئی کہے کہ واہ جی واہ بڑا اچھا کام کیا؟ اور یار کیا ہو گیا؟ اپنی عمریں تو دیکھیں یار، اب ہم کیا ہو گیا ہمیں یار؟ یہ میچورٹی ہم نے حاصل کی ابھی تک؟ بچوں کی طرح چلنا ہے کہ تھوڑا سا کام کرے، بچے کو کہیں واہ بیٹا بہت اچھا کام کیا، شاباش، یہ بننا ہے؟ ہم نے جن کو اتنے سال تربیت انہوں نے عطا فرمائی، ہم نے شاباشیاں بھی لینی ہیں کہ آگے دینی ہے؟ اور ہم نے تو دوسروں کو سمجھانا تھا، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنی تھی، نہ کہ اس دکھ میں بیٹھے رہنا تھا کہ ہمیں پھر سے شاباش ملے۔ یہ یار تنظیمی لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اپنے مخصوص حلقہ احباب میں، اپنی گفتگو کا انداز ٹھیک کریں، اپنا سمت جو ہے وہ ٹھیک کریں، ان چیزوں سے نکل آئیں۔ اب ایک شخص آئے، امیر المؤمنین، سید المتقین، افضل الخلق بعد الانبیاء، صدیق اکبر کے پاس آگے کہنے لگے جی ہمیں وہ زمین کا وہ خطہ جو ہے وہ ہمارے نام اب مکمل کر دیں تاکہ ہم اپنے اس پہ کام شام کریں۔ آپ نے وہاں بیٹھے دو چار لوگوں سے یا چند ایک جو لوگوں سے مشورہ کیا، ہاں بھائی ہو جائے۔ اب ان کے پاس سب سے بڑی دلیل تھی، یہ جی ہمیں رسول اللہ نے عطا کیا تھا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، ظاہری اور روحانی دونوں لحاظ سے سمجھنے کی بات ہے۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ اب صدیق اکبر کی حکمت دیکھیں، فرمایا یہاں عمر نہیں بیٹھے تو باقیوں کی طرف سے چلو ٹھیک ہی سمجھو، ہاں ہی سمجھو،
لیکن عمر کے پاس چلے جاؤ, سٹیمپ اس سے لگوا لو, آخری ہاں اس سے کروا لو, ٹھیک ہے جاؤ. وہ آگے فاروق اعظم کے پاس رستے میں کہیں مل گئے, کہنے لگے اے عمر جناب یہ ذرا حامی بھر دیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا وہ جو ہمیں رسول اللہ نے عطا کیا تھا وہ ہمیں اب اس کا وہ ہمارے نام ہو جائے, مکمل پروسیجر جو ہے وہ پورا ہو جائے. فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے جی امیر المومنین کے پاس گئے تھے, خلیفہ رسول کے پاس تو گئے تھے, انہوں نے آپ کا فرمایا ہے کہ عمر کے پاس جاؤ. فرمایا اچھا انہوں نے میرا فرمایا ہے, لاؤ ذرا اپنے کاغذ تو دکھاؤ, کاغذات دکھاؤ جس پہ تمہارے نام وغیرہ لکھے ہیں. وہ پکڑا اور پھینک دیا. فرمایا چلو جاؤ اپنا کام کرو. اب وہ کہنے لگے جی یہ کیا بات ہوئی؟ وہی بات, ہمیں تو یہ رسول پاک نے عطا کیا تھا. فرمایا تمہیں پتہ ہے انہوں نے کیوں عطا کیا تھا؟ اور فرمایا اس وقت تم بڑے دین میں کمزور تھے, نئے نئے تم اسلام میں آئے تھے, تمہیں ان چیزوں کی طلب تھی, زمینیں جائیدادیں, چلو تم جب اس طرف آئے تو تمہارے لوگوں نے چھین بھی لی تھی کچھ کہ جی تم تو ادھر چلے گئے ہو. اور فرمایا چلو کچھ چھوٹی موٹی قربانیاں ہوئی تو حضور نے وہ کھاتا پورا کر دیا تھا. تم کمزور تھے دین میں, تمہیں حوصلہ دیا تھا تاکہ ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یار ہم دین میں آئے ہیں تو یہاں تو ظاہری لحاظ سے ہم کنگال ہو گئے ہیں. تو تم لوگوں میں وہ طلب تھی تو رسول پاک نے فرمایا چلو بھی یہ زمین انسانوں کی, اور اتنا عرصہ تمہاری رہی. تو فرمایا کہ یار اب تو اتنے سال گزر گئے, اتنے سال سے تمہارے پاس ہی تھی نا وہ بات, وہ تمہارے نام ہی تھا, وہ سب کچھ تھا, تو اتنے سال بعد تم ابھی یہ اس مقام پہ آئے ہو کہ جی اب صرف ہمارا ہی ہو جائے, بالکل ہی قبضہ کرنا چاہتے ہو. اور فرمایا کہ بچے نہ بنو, اب تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی زمینیں دین کے لیے پیش کرو, اس طرف لانے کے لیے. اور اب تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنا مال, اپنی جو زمینیں جائیدادیں ہیں وہ تم دین میں پیش کرو. یار اس طرح ہوتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں, ہم لوگ بھی دیکھتے تھے کہ یار کوئی بندہ آیا, ابھی وہ دین میں اتنا یا سلسلے میں اتنا ان نہیں ہوا, نہ تو اس کی خدمات ہیں, نہ جوش و جذبہ ہے, تو سرکار محفل میں فرما دیا کرتے تھے بھائی آگے آ جاؤ. دیکھیے نا بات, کوئی تھوڑا سا پیچھے بیٹھا ہوتا تھا فرماتے تھے آگے آ جاؤ. اب حالانکہ سوچنے کی بات ہے, یہاں بیٹھنے وہاں بیٹھنے سے کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. جس طرح لنگر سب کو ملتا ہے تو ادھر والوں کو یا ادھر والوں کے لنگر میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ نہیں. سردی گرمی میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. تو کیا فیض میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. عہدوں میں کوئی فرق نہیں. ابھی پیر صاحب آئے تھے, پیر صاحب وہاں بیٹھ گئے تھے, کوئی بات نہیں, اس میں کوئی حرج تو نہیں, جہاں مرضی بیٹھے. ابھی کئی بندے ایسے ہیں, کئی پیر صاحبان امیران حلقہ بیٹھے ہیں. اب یہ تو نہیں ہم کہیں تم امیر حلقہ آگے آ جاؤ. اور کیا جو آگے بیٹھے ہیں کیا یہ پیر صاحبان ہیں, کیا یہ خلافت یافتہ ہیں, کیا یہ پرہیزگار زیادہ ہیں؟ اور سب سے آگے تو میں بیٹھا ہوں جو سب سے گناہ گار ہے. ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. ڈیوٹی ہے جس کی جہاں لگی ہے انہوں نے وہاں بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی یہ سیکیورٹی والے بندے ہیں, کیمرے والے ہیں, وہ یہ جو بھی کر رہے ہیں, تو جس کی جہاں ڈیوٹی ہے وہ کر رہا ہے. یہ چند ایک بندے, ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے. تو میری ڈیوٹی اس یہاں پر ہے بس, اس سے کوئی افضلیت کا یا فضیلت کا تعلق نہیں. اچھا میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سرکار نئے لوگوں کو فرما دیا کرتے ہیں بھی آگے آ جاؤ, اور باقی سب کی نظر میں وہ بندہ دنیا دار ہوتا تھا یا عجیب ہوتا تھا, اور مرشد پاک فرماتے تھے بھی آگے آگے بیٹھ جاؤ. اچھا اس سے ہوتا کیا تھا؟ یہی ہوتا تھا جو رسول پاک نے ان بندوں کے ساتھ کیا تھا. فاروق اعظم نے فرمایا یار تمہیں آگے لانے کے لیے, تمہاری ذرا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہ اس سے تم دین میں اور مضبوطی سے جم جاؤ, بس اتنی بات کرنی. باقی بندے سوچتے تھے یار یہ نیا نیا بندہ, اس کو فرما رہے آگے آ جاؤ, پتہ نہیں کیا بات ہے, یا پتہ نہیں یہ کون ہے, کون وون کی بات نہیں ہوتی. وہ دیکھتے تھے یار ابھی کمزور ہے. ہمارے سننے میں یہ واقعات کئی لوگوں نے کہا, مجھے خود کہا کئیوں نے
کہ جی جب ہم سرکار جی ظاہری حیات تھے تو ہم آیا کرتے تھے تو مرشد پاک تو ہمیں دیکھتے تھے, ہمیں آگے بلا لیتے تھے, آپ نے تو کبھی ابھی آگے بلایا کبھی نہیں ہمیں. تو میں نے کہا یار تمہیں آگے بلا لیں, کتنا کہا تمہیں پیچھے نہ بھیج دیں, آپ تو گئے ہو یار, اس لیے بلاتے تھے کہ ذرا جم جاؤ, دل جم جائے, یہاں بہانا ہوتا ہے بس, اسی مقام پہ رہنا ہے. تب تو تم نئے نئے تھے تو ابھی بھی تمہارا وہی ذہن ہے یار, وہ تو ایک قدم تھا. اب تو تمہیں چاہیے کہ یار تم کہو, خود کہو کہ یار ہم تب نئے نئے تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا. تو مرشد پاک میں فرماتے تھے آگے آ جاؤ, تو ہمیں اگر عقل ہوتی تو ہم یہ عرض کرتے کہ حضور بس ہم جہاں بھی ہیں بس آپ کی محفل میں آگے بڑی بات ہے, بس بہت بڑی بات ہے. تو بجائے یار الٹ یہ طلب پیدا کر لی کہ ہمیں آگے بٹھایا جائے اور آگے بیٹھنے میں فضیلت سمجھتے ہیں. یہ کیا ہو گیا یار؟ کئی لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں جن کو میں نہیں جانتا, مجھے نہیں جانتے, یعنی نام شام کا تو پتا ہے اور تو کچھ نہیں پتا میں کیسا ہوں کیا ہوں. مقصد یہ کہ ان چیزوں سے ہوتا کچھ نہیں, یہ چند ایک اقدامات ہوتے ہیں بہتری لانے کے لیے. کیا کہ چلو یار دنیاوی لحاظ سے بھی تھوڑا سا وہ بندے میں کوئی کمی ہے تو وہ یہ نہ ہو کہ آتے ہی واپس چلا جائے, یا یہ سمجھے کہ شاید یار عزت نہیں ملی, پروٹوکول نہیں ملا, بس اس لیے یہ باتیں ہوتی ہیں. جب جب سمجھ آتی جاتی ہے اس میں بہتری آنی چاہیے بھی, تو نہ کہ پرانے لوگ اب یہ بات کریں کہ جی یہ کیا اور وہ کیا. جن کو یار سرکار نے سب کو سمجھایا, ٹائم عطا فرمائی, اتنا وقت عطا فرمایا, تربیت عطا فرمائی, وہ اس لیے کہ ہم لوگ اب دوسروں کی تربیت کریں, ہم بہتری کے کام ہم خود کریں, نہ کہ یہ کہ وہ عادت ڈال لیں اپنے آپ کو, کہیں جی ہمیں ہر وقت شاباشی ملے, ہمیں ہماری حوصلہ افزائی ہو, ان باتوں سے نکلے. اچھا دوسری بات, تمام امیران حلقہ, پیر صاحبان اور تنظیمی لوگ جو کسی بھی سطح پر سلسلہ عالیہ کا کام کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں, اور کچھ وہ لوگ جو خود ساختہ امیر حلقہ بنے یا کہلوانا شروع کیا یا پیر کہلوانا شروع کیا وغیرہ وغیرہ, سب لوگ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ کی وجہ سے, ہماری وجہ سے سلسلہ عالیہ کو کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے, اس کا امیج خراب کرتے ہیں, تشخص, نمائندگی ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے, تو یاد رکھ لیں یہ سلسلہ اللہ اور رسول کا سلسلہ ہے. بے شک. اور جب ان کی طرف سے کوئی پکڑ ہوئی تو چھوٹ نہیں سکیں گے, پھر اس سے بندہ چھوٹ نہیں سکتا. اور دوسری بات, وہ تو ایک مقام ہے جو ہے, جب تک وہ درگزر فرمائیں ان کی مرضی ہے, وہ پکڑ کر لیں ان کی مرضی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اتنے لوگ جن کو تربیت عطا ہوئی ہو, جنہوں نے تعلیمات دیکھی ہوں, کچھ حد تک جتنی بھی کسی نے سمجھی ہوں, زیادہ لوگوں کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی بھی اصلاح کریں. اگر کوئی چیز غلط, کوئی خراب ہوتی ہوئی دیکھیں تو اس کو اصلاح کی کوشش کریں. اب خواہ وہ کسی عہدے پر ہے کوئی بندہ, پرانا ہے نیا ہے, تو یہ بات ہم سب کو ذہن میں رکھنی ہے. اور آج انشاءاللہ اس بات پر ہم خصوصی آج سے کوشش شروع کریں گے کہ اگر کوئی بندہ کہیں پر بھی, خواہ وہ پرانا ہے, میں پھر دہرا رہا ہوں, پرانا ہے یا نیا, چھوٹا یا بڑا, کوئی ہے, خاتون ہے یا مرد ہے, اگر بدنامی کا باعث بنے, اگر نمائندگی غلط کی اور اصلاح نہ کی, تو سب کا حق بنتا ہے کہ اس کی اصلاح کریں. اور ظاہر اصلاح کرنے کے لیے جو بھی اقدام اٹھ سکے گا وہ اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں سختی بھی ہے, اس میں نرمی بھی ہے, ریکویسٹ بھی ہے
अपील भी है, तनबीह भी है, वार्निंग भी है। अपने आप को ठीक करें, किसी भी लिहाज से गलत इंप्रेशन, गलत तासुर, तालीमात को ना खुद ठीक तरीके से जिन्होंने समझा और उसी तरह आगे फैला दिया गलत या फैला रहे हैं, फौरन तौबा करें और अपनी इस्लाह की कोशिश करें और आस्ताना आलिया पर राब्ता ज़रूर रखें। तंजीम का मतलब यही होता है। देखें, बहुत सी हदीस ऐसी हुई कि एक बंदे ने अगर कहा भी मैंने हदीस सुनी है, तो सहाबा कराम ने ये पैमाने क्यों सेट किए थे? ताकि पता चल सके कि यार ये बात इस तरह थी भी या नहीं थी। एक लफ्ज तब्दील हो जाए तो बात का मतलब मानी तब्दील हो जाता है। तो यूं समझना कि हमें तंजीम की ज़रूरत नहीं है या हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत गलत सोच है और ये तरीका ही गलत है। ये दीन का तरीका नहीं होता। दीन तो हमें यह भी समझाता है कि अगर आप बहुत बुलंद किसी मर्तबे पे, किसी मकाम पे फायज हो जाओ, तो फिर भी मशवरा करो, फिर भी मशवरे से चलो। तो कभी अपने आप को कुल ना समझें, अकेले कुल ना समझें, अपनी मर्जी से फैसले ना करें और खा अपनी जात के हवाले से, जिनको हम सबको जिसमें भी ज्यादा कोई शौक है कि लोग हमारी बहुत इज्जत और तकरीम करें, या अपने ख्यालात और तसव्वुरात को ये समझना कि ये सच्चे ख्वाबात हैं या ये बिशारात हैं, इस चीज में बहुत एहतियात की जरूरत है। और दूसरी बात कि अगर वो बिशारात सच भी हों, तो फिर भी हमें ये क्यों तलब है कि लोग हमें उस नाम से जाने पहचाने? अगर आपको ख्वाब में कोई लफ्ज अता किया भी गया है, तो ये जरूरी तो नहीं कि आलम जाहिर में भी आपको पहचाना जाए। हर बुजुर्ग के, हर नबी के, हर वली के, हर सहाबी के और उम्मत में बहुत से लोगों के कई ऐसे नाम होते हैं आलम रूहानियत में जो जाहिर में लोगों को नहीं पता होते। और ये जरूरी नहीं होता कि जो आलम बातिन में हो वो आलम जाहिर में भी हो। जो रूहानी बिशारत हो वो आलम जाहिर में जाहिर हो, उसका ज़हूर हो, ये जरूरी नहीं होता। ये तलब रखना ठीक नहीं होता। मुर्शिद पाक ने अपना नाम लसानी सरकार नहीं बताया था। ये हमें पुराने लोगों को पता है ये बात। सरकार तो नहीं फरमाते थे कि मुझे इस तरह को। ये लफ्ज बहुत पहले से अता हो चुका था। रूहानी दुनिया में पुकारते थे इस नाम से। सालिकीन जो थे या रूहानी लोग जो थे वो इस नाम से जानते थे, लेकिन आपने नहीं बताया। आपको खुद भी पता था कि मुझे इस नाम से जानते हैं, लेकिन आप नहीं बताते थे। जब लोगों को तस्दीकें आना शुरू हो गई और ज़बान ज़द-ए-आम ये हो गया, तो बहुत सारी, कोई एक दो, दो चार नहीं, बहुत ज्यादा तस्दीकें इस बात की आ गई। और फिर लोगों ने खुद ही कहना शुरू कर दिया। अब इजाजत तो थी, लेकिन आपने फरमाया नहीं, हुक्म नहीं था कि मैं खुद को ऐसे कहूं। इजाजत बिल्कुल थी, लेकिन आप उस एहतियात में रहते थे कि यार मैं खुद से क्यों कहूं। फिर जब हुक्म हुआ तब से बात जारी हुई। इसी तरह ये लफ्ज सिद्दीकी जो है, मसूद अहमद सिद्दीकी, ये लफ्ज बड़ी देर से आता था, लेकिन आप नहीं लिखवाते थे। फिर जब हुक्म हुआ, फरमाया लिख दो। अमीरुल मोमिनीन ने ख्वाब में फरमाया अब इस लफ्ज को लिखो। फिर लिखना शुरू किया। और इसके अलावा भी आप देख लें, बहुत से ऐसे अलकाबात हैं जो आपने तो बड़ी चीजें तो बताई नहीं, आपने बहुत चीजें आपने नहीं बताई। तो इसलिए खैर मुख्तसर बात यह है कि अपनी इस्लाह करें। जहां भी कोई ऐसे लोग हैं और जो भी बंदा इस वीडियो को देखे या जो सुन के जा रहे हैं, वो अपने अपने इलाकों में इस बात को फैलाएं और बताएं कि भाई ये, क्योंकि आज एक तजदीद का दिन भी तो है, तो अपनी इस्लाह की भरपूर कोशिश करें
اچھا دوسری بات، کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی عمل جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جو شریعت کے خلاف ہو اور جس میں واضح ہو کہ اس میں اللہ رسول کا کوئی رضا اس میں نہیں ہو سکتی، اس کو حقیقت اور معرفت نہ سمجھے۔ شریعت مطہرہ کا مغز ہے طریقت، اسی میں ہے۔ جس طرح دودھ میں مکھن چھپا ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہوتا اس وقت، یہ تو ہو سکتا ہے نظر نہ آ رہا ہو، لیکن کوئی بندہ، کوئی بھی شخص یہ نہ کرے کہ خواہ کسی قسم کے خواب کا معاملہ ہے یا ظاہری معاملہ ہے، جو بات غلط ہے اس کو غلط ہی سمجھیں اور غلط ہی کہیں، اس کو یہ چکر نہ دیں کہ کئی باتیں ایسی ہیں وہ ایسے ہو جاتا ہے اور وہ ایسے وغیرہ وغیرہ۔ ان چکر بازیوں سے باز آئیں، اپنی اصلاح کریں، اپنی طلب، اپنی سمت، اپنی ڈائریکشن جو اس کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کریں، اور خواہشات دنیا تو پہلی ایک چیز ہے، اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں، دور کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کو اپنائے رکھنا اور اس کو عام بندے کو یہ کہہ دینا بھئی یہ وہ بات ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر شریعت میں یہ بات غلط ہے کہ اگر چوری کرنا شریعت میں غلط ہے تو یار چلو، وہ بندہ پریشان تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے چوری کر لی، تو پھر اس کو چوری کی اجازت ہی دے دینا، یا اپنے آپ کو سمجھنا کہ مجھے اس بات کی اجازت ہی ہے، میں چوریاں کر سکتا ہوں کیونکہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ دوسرا بندہ چوری نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے حالات ٹھیک ہیں، تو میرے پاس تو نہ کوئی جاب ہے نہ کوئی کاروبار ہے، تو اس لیے مجھے چوریاں جائز ہے۔ تو اس طرح کی فضول دلیلیں نہ بنائیں۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب چوری کریں اور آپ کی چوری پکڑی جائے تو سزا دینے والا جب یہ دیکھے کہ یار شاید اس نے مجبوری میں مرنے والا تھا تو اس نے چوری کر کے کچھ کھا لیا، پاس پڑی کوئی چیز اٹھا کے دوسرے بندے کی اس نے کھا لی کہ میں مر نہ جاؤں، وہ آپ کو نرمی دے دے کہ چلو یار یہ ویسے ہی مرنے والا تھا بیچارہ، تھا ہی کچھ نہیں، یہ اس کا کام ہے، لیکن پھر بھی آپ کے لیے وہ جائز نہیں ہو جاتی، ہمیشہ کے لیے جائز نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح کوئی بھی عمل، خواہ وہ القابات کے حوالے سے کوئی معاملہ ہے، کوئی روحانی ہے، کوئی شریعت طریقہ، جو بھی آپ نام دے لیں سمجھتے ہیں، تو ساری باتوں کا آسان حل یہ ہے، آسان حل یہ ہے، کیونکہ پتہ کیا، میں یہ بھی بات واضح کر دوں، جس طرح کئی سلاسل طریقت کے بزرگ ایسے تھے جو خود ٹھیک تھے، اچھے بندے تھے، بزرگ تھے، لیکن ان کے نمائندوں کی وجہ سے بدنامی بہت ہو گئی، غلط نمائندگی کی وجہ سے ان کے سلسلے بدنامی کا شکار ہو گئے، اور ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری وجہ سے ایسا کچھ نہ ہو، اور اگر ایسا ہوگا کوئی کرے گا تو ہم اسے روکیں گے ضرور، ہم دوسرے سلسلوں کی طرح چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم نہیں کہیں گے چلو یار کوئی نہیں، کوئی بندہ کر رہا ہے اس کی مرضی، یار پتہ ہی ہے، نہیں پتا تو اسے پتا بتائیں گے جس کو نہیں پتا، تاکہ اس کو پتہ لگے کہ بات ایسے تھی اور ایسے نہیں تھی۔ تو اپنے آپ کو، اپنے سلسلے کو، اپنے مرشد کے نام کو کسی بے وقوف، کسی جاہل، بدتمیز، بد اخلاق، کسی ڈھونگی کی وجہ سے بدنامی کا شکار نہ ہونے دیں۔ جہاں بھی آپ لوگ ہیں، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بات پہ ایکشن لیں، اس میں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھایا جائے، کہا جائے، سوال کیا جائے، کم از کم اگر آپ سمجھتے ہیں یار یہ تو ہم سے بڑے ہیں یا پرانے ہیں یا سینئر ہیں تو سوال کر لیں کہ جناب ہمیں بات سمجھا دیں، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔
اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ دیکھیں نا، اب ہمارے سننے میں ایسے بھی کئی کیس آئے، ہمارے نام پر کئیوں نے پیسے جمع کیے. کوئی کہے جی یہ پیسے جمع کرو فلاں صاحبزادے کو یا آستانے کے فلاں بندے کو یہ تحفہ دینا ہے، پیسے نکالو. اس طرح سے کون سے تحفے ہوتے ہیں یار؟ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑا رابطہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا بہت رابطہ ہے مرکز پر، یا کسی بھی ان لوگوں سے جو مرکزی لوگ کہلاتے ہیں. تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں رابطہ ہے کہ نہیں. میرے کئی ایسے کیسز میرے سامنے آئے میرے بارے میں. ایسے کسی علاقے میں گیا، یہ 2-3 واقعات چھوٹے چھوٹے. انہوں نے کہا جی یہ بندہ، اچھا وہاں میں دیکھا یار اس بندے کی بڑی، ہاں جی اس کو لوگ بڑا مانتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ یار اس لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جی یہ آپ سے ہر وقت رابطے میں رہتا ہے. میں نے کہا مجھ سے یہ بندہ رابطے میں رہتا ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ ہے کون؟ کہتے جی نہیں، یہ آپ سے اکثر فون پہ میسیج پہ اس کی بات نہیں ہوتی. میں نے کہا نہیں. پھر وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ تو ہمیں ظاہر ہی کرتا ہے بندہ، یہ کان پر فون لگا کے باتیں کرتا ہے اور ظاہر یہی کرتا ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ کا نام پکارتا ہے، آپ کوئی باتیں کرتا ہے آپ سے کہ جناب یہ بات ایسے ایسے، ہنستا بولتا ہے. تو کہتے ہیں یار واہ یار، بڑی بڑی دیر وہ ان سے یار، کئی سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے میسیج تو آپ دیکھتے نہیں، ہماری کالز تو آپ اٹھاتے نہیں، تو اس کے ساتھ آپ اتنی دیر، آپ کے جناب بڑی مہربانی ہے. تو ہمیں لگا یار اس بندے میں کوئی خاص بات ہے، اس سے تو ہر وقت ہی رابطہ ہے. تو دیکھیں کتنا جھوٹ. میں نے کہا یار میں تو اس کو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں، کئی واقعات ہیں اس طرح کے. کبھی تذکرہ نہیں ہوا ان باتوں کا، لیکن ایسی باتیں بہت ہوتی ہیں. کئی ایسے کوئی امیران حلقہ یا کوئی ایسے کوئی بھی لوگ، اچھا یا ایسا بھی ہوا کئیوں نے کہ یہاں پہ رہ کر گئے، خدمت کے لیے آئے چند دن، 10 دن، 20 دن، 2-4 مہینے، واپس جا کے شوق رہا کہ جناب ہمارا تو ہر وقت رابطہ رہتا ہے. اسے کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ اس کو کوئی اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے ہماری اصلاح کرنی ہے. تو یار ان ساری چکر بازیوں سے بچیں. سیدھی سیدھی بات ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اور جو بھی ایسے لوگ ہیں جن کے متعلق ایسے خدشات پائے جاتے ہیں، جن کی کچھ باتیں ظاہر ہو گئیں اور جن کی ابھی نہیں ہوئی، وہ اس بات کو غنیمت سمجھیں. مالک نے احسان کیا ہوا ہے، پردے ڈالے ہوئے ہیں ہم سب پر، مالک پردے ہی ڈالی رکھے، لیکن اپنے آپ کو ٹھیک ضرور کر لیں. یہ نہ ہو کہ بعد میں کل پردہ اٹھ جائے پھر. تو یار اس چیز سے ڈریں، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. جو گزر گیا، بات دبی رہ گئی، ختم، کوشش کریں. لیکن کبھی کسی کا حق نہ کھائیں، کبھی کسی کو آستانے کے نام پہ، روحانیت کے نام پہ اپنا دھونس نہ جمائیں، اپنا ادب نہ اس کو بتائیں کہ میرا ادب کرو. آپ کو تو یوں ہونا چاہیے کہ آپ کو لوگ کہیں آ کر کہ جناب ہمیں فلاں ہستی نے فرمایا کہ اس بندے کا ادب کرو، تو آپ اسے کہیں کہ یار پتہ نہیں، ہو سکتا تمہارے ذہن کا خواب ہو. یہ کہیں اس کو کہ یار میں کون ہوں، میرا ادب کیوں کرنا ہے، بجائے آپ یہ سنا رہے ہیں کہ میرا ادب کرو گے تو ایسے ہوگا، میری بے ادبی ہوگی تو ایسے ہو جائے گا. تو ساری باتیں آپ لوگوں کو پتہ ہے. یہ صرف ایک بات میں نے دہرائی ہے کہ آج کا دن ہے اور اصلاح کا دن ہے، اصلاح ہونی چاہیے. اس لیے ہر لحاظ سے اپنی نمازوں، اپنی وظائف کی کوشش، درود پاک کی، اچھے اعمال کی، جو مرشد پاک ساری زندگی ہمیں سمجھاتے رہے. ان کی کوشش یہی تھی کہ یہ سارے لوگ سیدھے رستے پہ چل پڑے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ صرف ان کو ماننا تھا یا ان کی بھی ماننی تھی. یہ بات ہے. دیکھیں نا، خدا کو تو سبھی مانتے ہیں، لیکن خدا کی ماننے والے کم ہیں. ہم دوسرے مسالک سے، دوسرے مذاہب سے اختلاف رکھتے ہیں نا اس بات پہ کہ یار یہ ایسے، یہ صحیح طریقوں پہ نہیں ہے. مانتے تو وہ بھی ہیں، چاہے خواہ کوئی جیزس کہتا ہے یا کوئی خدا کہتا ہے، گاڈ کہتا ہے، بھگوان، جو بھی کوئی کہتا ہے وہ مانتے ہیں اپنی اپنی زبان میں. لیکن ہم یہ مانتے ہیں یا جانتے ہیں کہ یار ان کے طریقے ٹھیک نہیں ہیں.
وہ جس کا نام لے رہے ہیں اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کر رہے، تو بس یار پھر یہی حساب ہمارا ہے۔ ہم اس مرشد کا نام تو بولتے جا رہے ہیں، منسوب تو ہو گئے، لیبل تو لگ گئے، لیکن ان کے طریقے پر کیوں نہیں ہے؟ تو یار یہ دنیا کی عیاشی کسی بھی معاملے میں کسی بھی، اب ظاہر ہے ہر بات کا نام لینا بھی مناسب نہیں، کسی بھی معاملے میں جو بھی کوئی کر رہا ہے بندہ، یہ یہاں کے 2-4 دن کا یہ کھیل تماشا ہے سارا، تو یہ عمر گزرتی جا رہی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، جب پوچھا جائے گا تو جواب کوئی نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اسی لیے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ یار یہ کتابیں پڑھ لیں، مرشد پاک نے جو لکھا، جو اپنے ہاتھ سے وہ لکھ کے دے گئے کہ یہ پڑھو، جو انہوں نے بول دیا، جو فرما دیا، بیانات دے دیے، کیوں؟ کہ ان کو سمجھ آتی رہے، سنتے رہیں۔ یہ تو ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم کیمروں والے دور میں پیدا ہوئے، ان کی باتیں ریکارڈ ہو گئیں، ہم 10-100 بار بیان سن سکتے ہیں، کہ لکھی ہوئی تحریریں ہمیں دے گئے، اتنے لوگ تربیت یافتہ انہوں نے بنائے۔ تو اس لیے تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جس نے چکر چلانا ہوتا ہے نا، وہ پہلے الگ ہو جاتا ہے، وہ تعلق نہیں رکھے گا آستانے پر، یہ چکر دینے کا پہلا قدم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ رپورٹ آئے گی، تنظیمی رپورٹ آتی ہے کہ نہیں، سارے بندوں کی، خواتین کی، سارے حلقوں کی آتی ہے، کچھ لوگوں کی نہیں آتی، کیوں؟ بس اسی لیے کہ یار ہم سے پھر ہماری رپورٹ جائے گی، پھر پوچھیں گے، تعلق دور رکھو، توڑ دو، ختم کر دو، دور دور رہو، کیونکہ دور رہو تو جو مرضی کرو، تاکہ کوئی پوچھے نہ، کوئی بات نہ ہو۔ تو اس لیے آپ جہاں بھی ہوں، جہاں بھی آپ کے تعلق والے لوگ ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، پیر بھائی پیر بہنیں، جہاں جس کا تعلق ہے، خواتین کا خواتین سے ہے یا بندوں کا بندوں سے، آپ کے رشتہ دار وغیرہ ہیں، دوست احباب ہیں جس علاقے میں، وہاں آپ ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں، انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ کے حلقے کی رپورٹ نہیں جاتی۔ اگر آپ کے امیران حلقہ، خواہ وہ خواتین حلقے چلا رہی ہیں خواہ بندے، انہیں پوچھیں تو صحیح۔ اسی لیے ہر چیز کی رسید ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک ثبوت ہوتا ہے۔ جو آپ لوگوں نے صدقات یا زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، اس کی رسید، اس پہ سائن فرمایا، اس لیے فرماتے تھے کہ 1-2 بندوں کے سائن کرواؤ، تاکہ امیر حلقہ ٹرانسپیرنسی رہے، شفافیت رہے، بندہ بتا سکے جا کے کہ ہاں یار یہ دیکھو میں آستانے سے آیا ہوں، یہ بندوں کے یار ان کے سائن بھی ہیں، یہ مرکزی سٹال پہ، یار یہ دیکھو جو ہم نے زکوٰۃ اکٹھی کی تھی، یہ دیکھو یار میں پیش کر آیا ہوں، یہ میرے پاس رسید ہے۔ یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر مسئلے بنتے ہیں۔ پھر کیا؟ مال تو فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہر بندہ اس میں مبتلا ہے، لیکن ہو سکتا ہے، ممکنات میں تو ہے نا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس رستے پہ رکھیں جو یہ چاہتا ہے کہ یار اگر میں خراب ہوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں، اور ٹھیک ہوں تو کبھی خراب نہ ہوں۔ تو اپنے رستے کو کلیئر رکھیں، اپنے آپ پہ بھی وہ چیزیں لاگو رکھیں جو ہمیں سیدھے رستے پہ قائم رکھیں، وہ باتیں دیکھیں۔ ہمیں اعتبار ہے یار اس بندے پہ، اسے کہیں گے اتنے پیسے لین دین کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں یار، خیر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آقا جی نے کیا فرمایا کہ یار تم 2 بھائی بھی آپس میں لین دین کرتے ہو پیسوں وغیرہ کا، لکھ لیا کرو۔ یار لکھنے میں مسئلہ کیا ہے؟ کیا بھائی کبھی بھائیوں سے مکرے نہیں؟ دوست نے کبھی دوست کو چکر نہیں دیا؟ رشتہ داروں نے رشتہ داروں کی ہمیشہ جڑیں کاٹی نہیں؟ یہ تو تاریخ گواہ ہے یار۔ ہم شرم میں مارے جاتے ہیں، یار یہ رشتہ دار ہے اب کیا کہیں گے، اور یار یہ رشتہ دار ہے اس کے ساتھ تو زیادہ ضروری ہے، فوراً لکھو اس کی بات۔ تو طریقہ ہم الٹ پکڑتے ہیں، غلط کرتے ہیں، خیر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو پہلے خیر ہم سمجھتے خیر ہی ہے، وہ پھر نہیں رہتی نا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، مقصد یہ کہ طریقے ٹھیک ہوں گے نا، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اپنی ذاتی اصلاح کی کوشش، اپنی تنظیمی اصلاح کی کوشش، اس کو لازمی کریں اور اس بات کو پھیلائیں، اور انشاءاللہ آج سے ہم یہ پختہ ارادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں
کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ کہیں بھی ہوگا تو تنظیمات اس کا صحیح طریقے سے ایکشن لیں گی، اچھے اقدام کریں گی تاکہ اصلاح ہو سکے. اور یار پہلے ہی لوگوں کو اصلاح کی بڑی ضرورت ہے. اب جو لوگ منسوب ہیں وہ بھی ان کی وجہ سے دھبا لگ جائے تو یہ تو نہیں نا نظر انداز ہو سکتا، اور نہ ہونا چاہیے. یا تو کم از کم اعلان کر دیا جائے بھئی ان کا ہمارے سے تعلق نہیں. لیکن کیا ہے، ہم سے تعلق کی بات پہ بھی بات پوری نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمارے نام سے نہیں کر رہے، ہمارے مرشد کے نام سے کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ کم از کم ضرور بتانا پڑے گا یار ہم مرشد کی تعلیم یہ ہے، یہ جو بندہ کر رہا ہے یہ غلط ہے. یہ نہیں کہہ سکتے بھائی ہمارے سے تعلق نہیں ہے، جاؤ جو مرضی کرو، کیونکہ اس طرح وہ کہہ دیں گے جس طرح باقی کئی سلسلوں میں ہوا. کئی سلسلوں میں ہم ایسے دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں بھرمار ہوئی ہوئی ہے ایسے بندوں کی. وہ پھر جو مرضی کرتے پھرتے ہیں، تعلیم پہ عمل نہیں ہوتا، الٹ باتیں کرتے ہیں. جس کا نام لے رہے ہیں اس کی تعلیم سے الٹ باتیں ہو رہی ہیں، غلط باتیں ہو رہی ہیں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ تو اس لیے ایسی چیزوں کو روکیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے جہاں تک یہ بات پہنچے کسی کے ذریعے بھی، آپ سب لوگ بجائے ڈر کے دور ہونے کے یا پھر ڈھٹائی سے اس پہ ہی گامزن رہنے کے، ساری چیزوں سے بہتر حل یہ ہے رابطہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں. آسانے پہ رابطہ کریں اور پوچھ لیں جی یہ بات کیا ہے. پرانے لوگ بھی ہیں، نئے لوگ بھی ہیں، ہر تناظر بندہ ہر طرح کا وہ دیکھ لیتا ہے، زاویہ نگاہ ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات کی اصلاح کریں، روحانی معاملات کی بھی اور ظاہری اور تنظیمی معاملات کی بھی. اللہ پاک ہم سب کو معافی کے ساتھ ایسی نظر فرمائے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں. باقی مرشد کی نسبت پہ خوشیاں منائیں، خوش باش رہیں، ایسے اقدام کر جائیں جو تابد فائدہ دیتے رہیں. اپنی نسلوں کو اپنے گھر بار میں وقت دیں، دین ان کو سمجھائیں. چھوٹے چھوٹے بچوں سے تربیت شروع کریں، اور بڑوں کو بھی بہت ضرورت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، دیکھیں پتہ نہیں ہوتا بھئی، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ کس کا کب وقت آ جائے. ہوتا ہے نا. اور جس کے پاس بھی کوئی ایسا لٹریچر ہے، کوئی ڈیٹا ہے، تحریری فارم میں ہے یا ویڈیوز، تصاویر، جو بھی ہے، اس کی کوئی کاپیز ہونی چاہیے. اس لٹریچر کی، اس ڈیٹے کی کوئی کاپیز کرائی ہوں، بتایا ہو لوگوں کو یار یہ ڈیٹا، یہ چیزیں پڑی ہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ یار میں جاؤں دنیا سے تو یہ ڈیٹا بھی ختم ہو جائے. ہمارا دنیا سے جانا کوئی اتنا نقصان، کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں. لیکن جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے، جو دین کے احکامات ہیں، جو مرشد کی یادیں ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، وہ کہیں یار ختم نہ ہو جائے، وہ جاری رہے، وہ جاری ضرور رہے. تو اس کے لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے، ہم سب کو، کہ ہم اس پہ اچھے اقدامات کریں اور جلد کریں. اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یار آپ نہیں یا میں نہیں یا وہ نہیں تو پھر سلسلے کا کام نہیں ہوگا، دین کا کام نہیں ہوگا. یہ پکا ارادہ کر لیں، پکا، کوئی بھی بندہ رہے نہ رہے، جب تک ہم رہیں دین کا کام ضرور کریں. اور بلکہ پھر ضرورت زیادہ ہو جاتی ہے پھیلانے کی. بندہ سوچتا ہے یار اب تو فلاں 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 لوگ بھی نہیں رہے تو اب کون پھیلائے گا. جلدی پھیلاؤ اس پیغام کو، جلدی بڑھاؤ لوگوں تک. ویسے تو انشاءاللہ اپنا سلسلہ علیہ جو ہے سرکار کا، اللہ رسول کا، یہ انشاءاللہ تابد شاد و آباد رہے گا انشاءاللہ. آمین. ہمیشہ خیر و عافیت سے رہے. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ اگر دوسری تنظیمات کی طرح کوئی ایسا معاملہ ہوتا بھی ہے تو آپ نے کبھی بھی پریشانی سے، ٹینشن سے چھوڑنا نہیں ہے بس. کیونکہ جو لوگ سامنے ہوتے ہیں، فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں، ان کو زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر اب کوئی ہمیں سمجھے کہ یہ فرنٹ لائن پہ ہیں، یہ لوگ کر رہے ہیں تو ان کو ایسے کر دو، یہ وہ مخالفین ہوتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو بالفرض میں کل کو ہوتا ہوں، یا ایک مثال دے رہا ہوں، یا نہیں ہوتا، یا کچھ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا، ایک مثال ہے. تو آپ لوگوں کے حوصلوں میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. کوئی فرق، میرے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں.
باقی ٹھیک ہے، ہم بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں، ایک دوسرے کا سبھی حوصلہ ہے. کوئی ایسا بات ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے اور ڈٹ جانا ہے. دین کا کام سب نے کرنا ہے، وہ تو سب نے کرنا ہے. تو کوئی بھی ہم میں سے رہے نہ رہے، کام ضرور رہے، تعلیمات پہ عمل اور اس کو پھیلانے کی کوشش یہ ضرور جاری رہے. تو آج کا دن ہے خصوصی، جن کے نام کی محفل میں خصوصی حاضر ہیں، ان کی تعلیمات کو پھیلاتے رہیں، خوشیاں مناتے رہیں. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ خیر و عافیت ہی ہے. بس تاریخ میں بھی بڑا بڑا کچھ ہوا ہے، تو اس لیے وہ مالک اپنے حفظ و امان میں ہر لحاظ سے رکھیں، ان کا احسان ہے. اور جس میں جیسے وہ جو چاہیں وہ ہو سکتا ہے، ان کی مرضی ہے. لیکن یہ ہے کہ بس یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کو ہمیشہ پھیلاتے رہیں. تو اس لیے کسی بھی قسم کا ماحول ہو، کوئی بھی بات ہو، دین کے کام سے نہیں ہٹنا، دل برداشتہ نہیں ہونا، کوئی شکوے شکایت نہیں کرنے. کئی ایسے بھی کر دیتے ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی دلی کوئی اٹیچمنٹ ہو تو بندہ کہتا ہے جس کو ایسے کیوں ہو گیا، یہ بندہ کیوں چلا گیا. تو کئی لوگ تھوڑے سے وقتی طور پہ ہل جاتے ہیں یا دین کے کاموں پہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کی جو وابستگی ایک دوسرے کے ساتھ ہے، یہ ان کی وجہ سے ہے، وہ دین کی وجہ سے ہے. تو باقی ٹھیک ہے، اس سلسلے میں محبتوں کا فیض بہت زیادہ ہے اور انشاءاللہ یہ بڑھتا رہے اور استقامت کا فیض مزید عطا ہوتا رہے. تو کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ مالک ہر لحاظ سے خیر و عافیت فرمائے. سب کو بہت بہت مبارک ہو یہ دن. یہ بڑے احسانوں والا دن ہے، بڑے احسانوں والا لمحات ہے. مالک ہم سب کو مبارک فرمائے. اور کسی بھی قسم کی جو میں نے باتیں کی، اس سے پریشان ہونے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے. خواہ کوئی آن لائن دیکھ رہا ہے یا یہاں بیٹھے نئے پرانے چھوٹے بڑے سب، یہ 1% بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. نہ اس میں کوئی ایسا چہرہ بنانے کی ضرورت ہے، نہ رونے کی ضرورت ہے. ایک بات کی ہے یار، ویسے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. خوش باش رہیں، ہنستے بولتے رہیں. تو بس مبارک فرمائے مالک، اور ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہمارے ذریعے بھی بہت سارے لوگ راہ راست پہ آ جائیں. باقی تنظیمی لحاظ سے، روحانی ظاہری لحاظ سے کوشش کرتے رہیں گے ہم سب انشاءاللہ کہ خیر و عافیت والے معاملات رہیں اور بہتری کے ساتھ دین کا کام جو ہے یہ چلتا رہے، پیغامات پھیلتے رہیں، چلتے رہیں.